الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام البديع في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، فإن من جودك الدنيا ونعمتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن قلت به سواك أن أقول بالحادث العمل. محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من أرض ومن عمل. محمد ذكره مخر لأنفسنا، محمد شكره فاق على الزمن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الوطن: الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. الحمد للہ، بارہ والا عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ 7واں پروگرام ہوگا، اور آج کا پروگرام ہمارے معاشرے میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان اور ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور حساس عنوان، اگرچہ عوامی اجتماعات میں اس طرح کے عنوانات رکھ کر اور گفتگو کرنا ایک انتہائی مشکل عمل تھا، لیکن چونکہ یہ ایک علم دین کی مجلس ہے اور اس کے ذریعے سے فروغ دین جتنا جہاں تک جس طرح پہنچ سکے، یہ ہمارے فیصلے بھائی کی کاوش ہے کہ اس پر بہت خوبصورت الفاظ سے انتہائی علم ریزی کے ساتھ محنت کرتے ہوئے اس کو خوبصورت پیرانے میں ڈھالا۔ سب سے پہلے اس عنوان ایک سنجیدہ موضوع ہے، اور اس سنجیدہ موضوع میں ظاہر ہے آپ کو نعرے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کا موقع بہت ملے گا، لیکن المختصر یہ کہ جو آج کے عنوان سے چند پوائنٹ اور نکات مجھے دیے گئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو اپنے دی کے وقت کے اندر سمیٹ کر تمام پوائنٹ اور نکات کا احاطہ کریں۔ سب سے پہلے ادیان مختلفہ یعنی پیچھے جتنے بھی مذاہب دین کے نام پر بنے، ان تمام دینوں میں مذاہب میں طلاق کا کیا کانسیپٹ اور کیا نظریہ تھا،
یہ پہلا نکات ہے تاکہ ہم ایک طلاق کے بارے میں تاریخی اعتبار سے بھی ہمیں معلوم ہو کہ اسلام سے پہلے طلاق پر کیا انسانوں کے اندر نظریہ یا عقیدہ یا اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے۔ دوسری بات جو نقطہ دیا گیا وہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا، اقرب الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو دوسرا پوائنٹ اور جو دوسرا موضوع اسی عنوان سے ہے، اقرب الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ضرورتاً طلاق کو شریعت میں جائز رکھا لیکن اس کے باوجود اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کی پذیرائی نہیں ہے دین میں، اسلام میں اس کو ہر جگہ اس کی باقاعدہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا، اس کی باقاعدہ قلعہ کیا گیا اور اس کا تعاقب کیا گیا، اس کے سد باب کے لیے کوششیں کرنے پر زور دیا گیا۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو دیا گیا طلاق کے معاشرے میں بڑھتے ہوئے اسباب اور وجوہات۔ اگر آپ ماضی اور حال اور آنے والے مستقبل پر نظر دوڑائیں تو بہت سارے تجزیے ہیں جو کہ آپ ملکی، بیرون ملک اور عالمی سطح پر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے طلاق کے بڑھتے ہوئے ریشو اور رجحان کی اصل وجوہات کیا ہیں، کیوں اتنی زیادہ طلاق کے مسائل افتاء میں یعنی دارالفتہ میں علماء کے پاس یا کورٹ کے اندر کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو سبب ہوگا کہ رشتے ہمارے بے معنی کیوں ہو گئے، ان کے اندر وہ اجنبیت کیوں پھیلتی رہی ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ، طلاق کی روک تھام کیسے کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس بڑھتے ہوئے سیلاب پر کوئی نہ کوئی بند باندھا جائے جس کے ذریعے سے ہماری معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر ہو جانے والی بیچاری بیوہ عورتیں، بچیاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کے ماتھے پر ایک بار طلاق کا کلک لگ جائے پھر اسے معاشرہ ہم اگرچہ کتنا ہی مہذب معاشرہ قبول کرنے سے نہیں ہم قبول کر پاتے، تو اس کے سد باب اور پھر اس کے تعاقب، اس کا ادراک بھی کیا جائے، کس طریقے سے اس کو روک تھام کی جائے۔ آخر ہماری نوجوان نسل اور ایک بہت بڑی میجورٹی میں بچیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے جو معاشرتی طور پر اس طلاق کے بڑھتے ہوئے ریشو کے جو معاشرتی طور پر اس کے جو اسباب معاشرے میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اپنی جگہ ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ یعنی یہ ٹاپک اتنا ہے کہ جس کو آپ پیاز کے چھلکوں کی طرح کھولتے چلے جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ہی صرف اور صرف اسی ٹاپک کے اوپر، اور پورے معاشرے میں جو بھی جرائم یا اس طرح کے معاملات ہیں جو کہ غیر فطری عمل کی طرف اور خواہشات نفسانیہ کی طرف بڑھتے ہوئے، غیر اعتدالیوں کی طرف بڑھتے ہوئے انسان دین سے، راہ سنت سے بھٹک جاتا ہے، اس کے اسباب کیا۔ پھر پانچواں نقطہ، ہمارے ہاں یہ بھی رجحان کہ علماء نے کہہ دیا کہ بھی طلاق ہوگا، نہیں ہم تو کورٹ جائیں گے، اب کورٹ جائیں گے تو کورٹ سے طلاق دیں۔ اچھا یہ ایک فیشن بن گیا، ٹرینڈ بن گیا کہ کورٹ سے طلاق دینا۔ کیا کورٹ سے دی گئی طلاق کو شریعت طلاق مانتی ہے؟ کیا کورٹ سے طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا شریعت نے مرد شوہر کے علاوہ کسی اور کو بھی طلاق کا حق دے رکھا ہے؟ یعنی نکاح کسی اور سے اور طلاق کوئی اور دیتا پھر؟ تو اس کی حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی ایک غلط تاثر اور غلط فہمیاں جو پائی جاتی ہیں ان کا ادراک کیسے کیا جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو آپ غصے میں طلاق دے دیں، اور غصے میں دی گئی طلاق
ہمارے معاشرے میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ گھر کے بڑے بوڑھے بیٹھ کر آپس میں یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی جو غصے میں دی جائے نا وہ نہیں ہوتی. ہم نے سنا تھا اللہ سے یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں، ہماری قوم میں، یا ہم نے جو ہے وہ پرانی کتابوں میں کسی نہ کسی سے سن رکھا تھا، کسی عالم سے کسی اس طرح کی بات کر کے اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ 90 دن کے اندر رجوع کر لیا جائے تو طلاق نہیں آتی، یا 3 مرتبہ بولنے سے نہیں ہوتی، الگ الگ بولنا پڑتا، یا پھر ایسا کرو کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر آپ کی طلاق نہیں ہوتی، یا پھر ایسا کرو کیا عورت نے قبول کیا تھا؟ نہیں، عورت نے قبول کیا تو پھر طلاق ہی نہیں، عورت کا قبول کرنا ضروری ہے. یعنی اس طرح کی غلط فہمیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر طلاق کے بارے میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جس کی نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ایک حرام کام نامعلومات کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں بھڑک رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، کیونکہ اب اس میں ایک غیرت کا عنصر شامل ہوتا ہے. طلاق ہو گئی تو ایک غیرت کا عنصر نہیں، رہنا بھی ساتھ ہے اور کسی کو بتانا بھی نہیں. یہ اتنے کیس ہیں ہمارے معاشرے میں، گھروں میں ہو جاتی ہیں طلاق کے، بس 2 بوڑھے بیٹھ کر گھر کے 2 سربراہ بیٹھ کر 2 خاندان کے بڑے بیٹھ کر آپس میں بتا دیا کہ بھی آپ دونوں آپس میں بس صلح کر لو، بس بات نہیں نکالنا، گھر کی بات ہے آپس میں بس ٹھیک ہے. یعنی شریعت، آپ نے شریعت کو، دین کو، اسلام کو، مذہب کو، تعلیمات اسلامیہ کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ آپ معاذ اللہ اس طرح کرنے سے کیا آپ کے ان رشتوں کے اندر اس طرح کی اپنائیت اور وہ شرعی طور پر ان کے ساتھ معاملات وہ شرعاً جائز؟ سوچنے کی بات، کتنا سنجیدہ اور سینسٹیو موضوع ہے، لیکن توجہ نہیں، معاشرے نہیں توجہ. نوجوان بچے بچیاں بعد میں پھر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہوا تھا، ہمارا مسئلے میں بڑے بزرگوں نے بیٹھ کے سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے سنا ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ بچے جوان ہو گئے، جوان ہو گئے. یاد رکھیے کہ جو اولاد زنا کی پیداوار احادیث میں کہا گیا. معاشرے میں بے روانی کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اجنبیت پر کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ماں باپ پر بچے کیوں نہیں جاتے؟ اتنی نفرتیں کیوں پھیل رہی ہیں؟ بچوں کے اندر اپنے ماں باپ کا عکس کیوں نہیں چھلکتا؟ کہیں نہ کہیں کوئی تو جرم ہے جو گھر کے اندر پھلکتا رہا اور وہ ناسور بن گیا، لیکن ہماری اسی طرح توجہ نہیں. اتنا سنجیدہ ایشو ہے، اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ایک بندے کو پل صراط پر چلنے کا کہا جائے، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ بندہ ایک ایسے رشتے میں بندہ ہو جو شرعی طور پر حرام ہو، صرف اپنی ناک رکھنے اور خاندان اور غیرت کی نام پر بس وہ رشتے نبھائے جائے، ایک چھت کے نیچے رہے. اتنا حساس ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کے اوپر پوری ایک 2 گھنٹے کی کلاس ہونا چاہیے. 7واں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی تصور کی جاتی ہے. ہم نے تو فلاں عالم سے سنا تھا، بھائی فلاں ٹی وی چینل پہ آ رہا تھا، فلاں عالم صاحب، فلاں حدیث، فلاں روایت، فلاں. اللہ کے بندو، آپ اپنے نفس اور اپنی تسکین خواہش کی تکمیل کے لیے شریعت کو جب چاہے بدل دیں. یعنی شریعت اتنی آسان بنا رکھی ہے کہ جہاں میری خواہش نفس تسکین پاتی ہو میں وہاں سے جا کے فتویٰ لے لوں اور یہ کہہ دوں کہ بھائی نہیں طلاق ہی نہیں. یعنی شریعت کو بدلنا، دین کو بدلنا آج کے دور میں اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے کہ اب اس پر نہ تو سر پر جو ریکتی ہے نہ کسی کو سمجھ دیتا، بلکہ اگر کوئی اصلاح کرنے والا ارے مولانا صاحب بس ہمیں معلوم. اچھا آپ زیادہ جانتے ہو. اس حوالے سے اتنی معاشرے کے اندر بے رواں پائی جاتی ہے کہ علماء جو مسائل اتنی دقیق محنتوں کے بعد، سالہ سال کی کتب ریزی کے بعد، علم ریزی کے بعد، کتب بینی کے بعد وہ مسائل اخذ کر کے پھر اس کو ایک شرعی طور پر دیکھ کر پھر بیان کرتے ہیں. گھروں میں وہ مسئلے بیان ہی نہیں آتے. آخری جو پوائنٹ ہے
کیا طلاق سے بچنے کے لیے بد عقیدہ لوگوں سے فتویٰ لینا جائز ہے؟ یہ ساتھ ہے جی ہاں جی بس وہ ہم نے معلوم کر لیا تھا فلاں مذہب کے اندر فلاں فقہ کے اندر یہ لکھا ہوا. اچھا یعنی آپ اپنی فقہ اپنے گھر کی فقہ بنا رہے ہیں. جس چیز میں آپ کو نقصان ہو، جو چیز آپ کو ناپسند ہو، جو چیز آپ کے اپوزٹ جاتی ہو، جو چیز آپ کو تکلیف کا سبب بنتی ہو، آپ اس کو جب چاہیں جس مسلک کے پاس جا کر کسی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کروا لیں. تو بھائی یہ کوئی آپ کی کوئی گورنمنٹ کا قانون ہے یا پھر آپ کا کوئی اپنی ذات کے متعلق کا کوئی نفس کی خواہش ہے؟ دین پر عمل کرنا پھر آخری نقطہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا حلالے کا شرعی تصور، یعنی حلالے کا شرعی، یہ جملہ تھوڑا سا یوں نہیں ہونا چاہیے کیا حلالے کا شرعی تصور درست ہے، بلکہ حلالے کا شرعی تصور کیا؟ حلال تو ہے ہی شرعی، لیکن اس کے بارے میں ہمارے ہاں ایک عجیب سی گفتگو اور ایک عجیب سی نفرت، اور اس کے بارے میں شریعت پر بہت بڑے بڑے بہتان لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ 8 پوائنٹ جو مجھے لکھ کر دیے گئے ہیں، اب کتنا کس پر بولنا ہے یہ آپ سماعت فرماتے چلے جائیے تفصیل کے ساتھ. ادیان مختلفہ یا ادیان سابقہ میں طلاق کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ صرف اسلام وہ واحد مکتب ہے. اگر پوری تاریخ مذاہب اور پوری تاریخ انسانیت میں جو 4,500 مذہب آئے، ان 4,500 مذہبوں کے اندر اسلام جو واحد مذہب ہے جس کے بارے میں آج سیکولرزم اور لبرلزم لوگ یہ سب و شتم اور تانا زنی کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو باندھ رکھا. اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ طلاق کے عنوان پر اور طلاق کی حیثیت پر اسلام نے، دین نے جتنا کام کیا، آپ 4,500 سالہ انسانی تاریخ کے مذاہب اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مذہب نے طلاق پر اتنی گفتگو نہیں کی، بلکہ وہاں پر ایک عام سا معاہدہ ہے. ان کے ہاں یہ ایک عام سا ایگریمنٹ ہے. وہ ایگریمنٹ جب چاہے وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے. جس طرح کہ دکان کا کوئی مکاتا تھا جو کہ دے دیا گیا، یا دکان جو کرائے پہ چڑھانی تھی اس کے بعد وہ ختم ہوا معاہدہ، تو وہ معاہدہ ختم کر دیا. اسلام کے آنے کے بعد آپ یہودیت کی، مجوسیت کی، کفار قریش مکہ کی، آپ متبین حنفا کی، آپ عیسائیت کی، آپ جتنی بھی تاریخ ہے وہ یونانی فلسفے کی ہو یا عبرانی فلسفے کی ہو، ساری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر صرف طلاق ایک معاہدے کی حیثیت تھی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کے مذاہب ادیان باطلہ اور ادیان سابقہ میں سب کے اندر یہی رکھا تھا کہ طلاق کا حق صرف عورت کو نہیں مرد کو حاصل. طلاق کا حق صرف مرد کو حاصل. یہ سب کے اندر ایک مشترکہ چیز پائی گئی کہ طلاق میں ہمیشہ مرد کو حاکم بنایا گیا. اور اس کی لاجک یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان جس مادے سے تخلیق دیا گیا ہے اس میں عورت کی بنسبت مرد کے اندر سمجھنے کی صلاحیت عورت سے زیادہ. اس لیے الرجال قوامون، مردوں کو حاکم بنایا گیا، مرد کو سوچ سمجھنے کی صلاحیت دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ یہاں پر مرد کے بنسبت اگر عورت کو یہ حکم دے دیا جاتا، اختیار دے دیا جاتا، تو یہ اسی طرح تھا کہ کسی ناسمجھ بچے کے ہاتھ میں کلاشن کو دے کر دے دیا جائے کہ بھئی چلا. تو اس سے جو تباہی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے، آج جو طلاق کا ریشو ہے، یہ اس کی ایک وجہ اگر یہ ریشو اب بھی اس اسلامی ملک کے اندر بنسبت دوسرے ممالک کے بہت کم پایا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ہاتھ پہ رکھا. تو ادیان باطلہ کے اندر اور دیگر مذاہب سابقین کے اندر طلاق صرف ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ تھا جس کو اسلام نے ہائی لائٹ کیا، اور اس کی باریک بینیوں پر باقاعدہ جو ہے وہ تدقیق کے ساتھ کام کرنے کے بعد
اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جس جگہ پر طلاق بیان کی، لوگوں نے کہا کہ بھئی طلاق کیا عورت کو باندھ کے رکھنے کی ایک جو ہے وہ عملی تصویر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اسلام نے اس رشتے کی حساسیت اور اس رشتے کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا، اور اسلام کتنی نزاکت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بیان ہوا ہے اس کے تحت مفسرین نے اور محدثین نے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی کہ جب طلاق دیں تو آپ نے ایک طلاق دی۔ ابتداءً طلاق کی 3 قسمیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ موٹی موٹی باتیں ہر شادی شدہ پر سیکھنا لازمی ہے، فرض ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں، ایک کو طلاق رجعی کہتے ہیں، دوسرے کو طلاق بائنہ اور تیسرے کو طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ طلاق رجعی اسلام کی وہ نزاکت اور حساسیت اور اس عنوان پر انتہائی اہم ترین مرحلہ وہ یہ ہے کہ آپ نے شوہر نے اور میاں بیوی کے درمیان کسی بھی معاملے کو لے کر اگر اختلاف بیٹھ جاتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو نبھانے کے اہل نہیں ہے یا اس رشتے کو ہم نہیں چلانا چاہتے، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے اور طلاق کو مباح قرار دیا، مباح یعنی جائز قرار دیا ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں اس صورت میں کہ دونوں ذہن آپس میں نہیں ملتے، دونوں کی نہ تو کیمسٹری ملتی ہے، نہ ان کی ذہنیت ملتی ہے، نہ سوچ ملتی ہے، نہ ان کے جو آپس میں رشتوں کے اندر توازن نہیں ہے، تو اس صورت میں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ بھائی اب آپ بلا وجہ اس رشتے کو گھسیٹتے پھرنا اور تب کہ آہنگی نہ ہو اور آنے والے بچوں اور آنے والی نسلوں کے اندر بھی یہ تناؤ قائم رہے، تو آپ فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ لفظ طلاق، ایک طلاق دینی ہے۔ میں اب سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ طلاق رجعی ایک طلاق دینی ہے، ایک طلاق دینی ہے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق رجعی دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں، ایک لفظ دیا تو اب عورت پر ایک طلاق پڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے عورت مرد کے نکاح سے نکلے گی نہیں، ایک طلاق پڑ جائے۔ اب یہ طلاق دینی کب ہے یہ بھی یاد رکھیے، یہ طلاق عورت کی پاکی کے ایام میں یہ طلاق دینی ہے، اور ایسی پاکی کے ایام کہ جس ایام میں ناپاک تھی اس سے جب پاک ہوئی، پھر پاک ہونے کے بعد ابھی اس مرد نے اس عورت کے ساتھ قربت صحبت اختیار نہیں کی، اس وقت میں اس مرد کو ایک طلاق دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس صورت میں اس کنڈیشن میں آپس میں نہ اتفاقیاں نہ چاہیاں، آپس میں عدم توازن، آپس کی زندگی کے اندر تناؤ، نفرت، عداوت کھل جائے، تو اب ایسے دور میں جس میں قربت نہ کی ہو ایک طلاق دے۔ اچھا اس کی لاجک کیا ہے کہ جب انسانی فطرت ہے کہ انسان کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب وہ ایسے طور میں طلاق دیتا ہے کہ جس طور میں اس نے اس کے ساتھ قربت نہ ہو، تو اب وہ سنجیدہ ہو کر سوچتا ہے اس رشتے کے بارے میں، کیونکہ اس کو اس کی طرف میلان ہونا ہے، اس کی طبیعت کا اس کی طرف میلان پایا جائے گا، تو اب وہ فیصلہ کرنے میں کم از کم اس حد تک حد بجانی ہوگا کہ آیا مجھے اس رشتے کو نبھانا ہے یا نہیں نبھانا۔ تو یہ ایک طلاق رجعی ہوگی، ایک طلاق رجعی دی، پھر اس دوسرے دوبارہ عورت کے جب ایام مخصوصہ آتے ہیں جس کو پیریڈز کہتے ہیں، ان پیریڈز کے ایام کے گزرنے کے بعد پھر دوسرے پاکی کے ایام میں پھر اس سے قربت یا صحبت نہ کرے، اور اس صحبت نہ کرنے کے بعد اس طور کے اندر دوسری طلاق دے کہ میں آپ کو ایک طلاق رجعی دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح تیسرے مرتبہ عورت کے جو پیریڈز آئیں، ان پیریڈز کے بعد پھر عورت پاک ہو، پھر اس پاک ہونے کے بعد پھر مرد اسے بغیر صحبت کے تیسری مرتبہ طلاق دے، تو اب یہ 3 مرتبہ طلاق دی گئی اور ڈیفرنٹ ٹائمنگ میں،
ڈفرینٹ پیریڈ میں، ڈفرینٹ اوقات میں، اس طلاق کے پورے عرصے کے اندر کم از کم 3 مہینے لگیں گے. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسانی فطرت رشتے کا جب آپس میں ایک دوسرے سے ریلیشن شپ قائم ہو جاتی ہے تو انسانی فطرت ہے کہ 3 مہینے کے اندر اس کی طبیعت اپنے اس رشتے کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سے جو جوڑا ہے نکاح کے ذریعے، اس کی طرف 3 مہینے میں ضرور مائل ہوتا ہے. تو اب اس وجہ سے شریعت نے دیکھے کتنی حساسیت کے ساتھ اس انداز کو، اس کو آپ کہتے ہیں طلاق حسن. یہ طلاق حسن ہے اور اس کی شریعت کے اندر جو ہے وہ اس کی تحسین کی گئی ہے. یہ حسن طلاق ہے کہ ایک طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو ایک طلاق دے، چھوڑ دے، پھر پیریڈز آئے، پھر دوسرے طہر میں اس میں صحبت نہ کی ہو پھر چھوڑ دے، پھر تیسرے طہر میں پھر صحبت نہ کی ہو پھر چھوڑ دے. یہ طلاق حسن ہے. اور طلاق احسن یہ ہے کہ ایک عورت کو ایک طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو ایک طلاق رجعی چھوڑ دے کر اور اسے عدت گزارنے کا پیریڈ دے دیا جائے. یہ طلاق ایک رجعی کے ذریعے اس کی عدت پوری ہو جائے گی. یہ طلاق احسن. تو طلاق احسن ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دے اور وہ اپنے عدت پوری کر لے. اور طلاق حسن یہ ہے کہ ہر پیریڈ کے بعد آنے والے طور میں صحبت نہ کرے اور 3 طلاقیں ایک ایک کرتے دیتا رہے. تو یہ طلاق حسن. اور جو تیسری ہے طلاق کی قسم وہ طلاق بدعہ. طلاق بدعہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے دے، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے، یا حالت حیض میں یعنی پیریڈز کے دوران اسے طلاق دے دے، یا 2 طلاقیں ایک ساتھ دے، یا ایک کے بعد ایک دے، یا جتنی طلاقیں دے. یہ ساری اس کے علاوہ جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب کی صرف طلاق بدعہ کی اقسام. اب آپ یہ سمجھ گئے طلاق رجعی ایک قسم، پھر طلاق بائنہ دوسری قسم، طلاق مغلظہ تیسری قسم. اور طلاق رجعی جو ہے اس کی طلاق رجعی کی 3 کنڈیشن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. ایک طلاق رجعی کی یہ ہے جس کو آپ احسن طلاق کہتے ہیں، دوسری کو حسن اور تیسری کو بدعہ. یہ 3 اس کے سٹیپ ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے کہ اب جتنی بھی طلاقیں ہیں ان کو جب دیا جاتا ہے انسان اپنے الفاظ سے بولتا ہے تو اس کے لیے کچھ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تم اپنے گھر چلے جاؤ. تو شریعت نے ان الفاظوں کی بھی الگ الگ ترتیب رکھی ہے. کسی کو شریعت نے کہا کہ یہ الفاظ بالکل ڈائریکٹلی لفظ طلاق پر جو ہے بولے جاتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھوڑ نہیں ہے، لہذا اس سے طلاق دی جائے گی تو صریح طلاق کہلائے گی. یہ بالکل ڈائریکٹ طلاق، لفظ طلاق، میں تمہیں طلاق دیتا. اس کو علماء نے صریح طلاق کہا. اور بعض طلاق کے الفاظ ہیں کنایا کے. کنایا کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اٹھ، چل، دوپٹہ پہن، چل بھائی نکل لے یہاں سے. جو ہمارے یہاں اٹھ میں بولے جاتے ہیں یہ سب کے سب کنایا کے الفاظ ہیں. اور یاد رکھیے کہ کنایا کے الفاظ اگر اس وقت عورت اور مرد کے درمیان تقاضۂ طلاق اور تکرار اور آپس کے اندر جو ہے تناؤ کی کیفیت تھی، اس وقت اگر اس مرد نے اس طرح کے الفاظ بولے تو ان الفاظ کے ذریعے سے ایک مرتبہ بولنے سے طلاق بائنہ پڑ جائے. اب یہ بھی یاد رکھیے طلاق رجعی اور طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ ان تینوں کے احکام کیا ہیں. طلاق رجعی یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دی، اب اس کے بعد شریعت نے حق رکھا ہے کہ وہ مرد اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے. اور رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ عورت سے مرد یہ کہے کہ میں آپ کو جو میں نے ایک طلاق دی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں. یہ اس کی قولی رجوع ہے. فعلی رجوع یہ ہے کہ وہ اس سے جو حق شریعت نے اس کو جو رکھا ہے وہ اس کی ادائیگی کر لے، اس کے ساتھ صحبت قربت اپنا لے، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے، اس سے بات شروع کر دے، یا اس کے ساتھ ایک بستر پر جو ہے وہ رات گزار لے. تو یہ اس کی رجعی طلاق سے رجوع کہلائے گا. تو طلاق رجعی کے بعد شریعت نے یہ حق رکھا ہے کہ مرد رجوع کر سکتا ہے. پھر دوسری مرتبہ اس نے یہی لفظ کہا طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد نے بھی شریعت نے یہ اسے اختیار دیا کہ وہ دوبارہ رجوع کر لے. لیکن ان دونوں کنڈیشن کے اندر فرق یہ ہے کہ اگر ایک طلاق دی تو اب زندگی بھر اسے 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، 2 دے دی تو اب زندگی بھر 1 طلاق کا حق باقی ہے.
اور اگر تینوں طلاقیں دے دی تو اب 3 کا عدد جب پورا ہو جائے گا تو اب اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے روی پائی جاتی ہے۔ پھر ہے طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ کیا ہے؟ طلاق بائنہ یعنی کہ آپ عورت کو کہے کہ میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں۔ اب طلاق بائن کا لفظ یا اور بھی اس طرح کی کنایا کے الفاظ سے بھی طلاق بائنہ پڑتی ہے۔ اٹھ جا، نکل جا، چلتی بن، اوڑھتی اوڑھ، اس طرح کے بہار شریعت کے اندر اور توجہات کے اندر کئی الفاظ اس طرح کے سینکڑوں الفاظ علماء نے بیان کیے، درجنوں سے زیادہ الفاظ کتاب لکھی۔ تو ان سے اگر نیت کر لے تو ایک طلاق بائنہ پڑتی ہے۔ اور ایک طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک بندہ اب دوبارہ سے اس سے نکاح نہ کرے، نئے مہر کے ساتھ دوبارہ سے اس سے نکاح کرے، یعنی اسی مرد کا اسی عورت کے ساتھ طلاق کا بائنہ دینے کے بعد بھی نکاح نسل نو دوبارہ منعقد ہو سکتا، لیکن اس میں مہر نیا دینا۔ یہ طلاق بائنہ ہے، اس کے اندر حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ طلاق رجعی میں حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن طلاق مغلظہ، اب طلاق رجعی کا اندر بھی اگر 3 کا جو ہے وہ عدد پورا ہو گیا، اسی طرح طلاق بائنہ میں بھی 3 کا عدد پورا ہو گیا، اور طلاق مغلظہ تو ہے ہی 3 کا عدد پورا کرنے والی طلاق، تو اس صورت میں حلالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حلالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حلالہ کیا؟ اب یہ یاد رکھیے کہ حلالہ ہمارے ہاں اس کا بہت غلط تعصب دیا جاتا ہے، لیکن شریعت کے اندر، قرآن مجید کے اندر باقاعدہ سے یہ یاد رکھیے کہ حلالہ دلیل قطعی سے، نص قرآنی سے حلالہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا فَلَا تَحِلُّ، کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ تم دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لو یا دوسرے مرد سے شادی نہ کر لو، اس وقت تک تم پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ قرآن کی نص قطعی سے حلالہ کا ثبوت موجود ہے۔ دوسرا، ابو داؤد شریف کی حدیث موجود ہے جس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے مرد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکایت آئی۔ اب وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی، اور جس نئے شوہر سے ان کا نکاح ہوا تھا ان کے اندر کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کمزوری پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے شوہر اول کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ تم اپنے شوہر ثانی یعنی دوسرے جو نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ جب تک تمہاری قربت یا صحبت نہ ہو جائے، حتی یذوق اصیلتک، یہاں تک کہ وہ تمہارا شہد چکھ لے، وتذوقی اصیلتہ، اور تم اس کا شہد، یعنی ایک کنائے میں اسلام کے اندر حسن ہے کہ اتنی ادب و احترام اور کنائے اور پردے کے اندر الفاظ بیان کیا، یعنی صحبت کے لفظ کو، قربت کے لفظ کو قرآن نے لفظ شہد کے ساتھ، اصیلت لفظ شہد کے ساتھ تعبیر کیا، کیونکہ اس کے معظم مکرم رشتے کے اندر اس سے خوبصورت ادب اور تہذیب کے پہرائی کے لیے دوسرا کوئی لفظ نہیں ملتا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن کی جامعیت ہے، یہ قرآن کا حسن ہے کہ اتنی ڈیپلی جا کر قرآن نزاکت کو، وقت کو، حالات کو، رشتوں کو بیان بھی کر رہا ہے، لیکن اپنے اس انداز تربیت پر اور اس انداز حسن پر، اس انداز تخاطب میں کسی قسم کا کوئی فرق بھی نہ آئے۔ یہ قرآن کا حسن اور قرآن کا معجزہ ہے کہ اتنی خوبصورت پیراہے میں ان رشتوں کے ادب کو بیان کر رہا۔ تو حلالے کا ایک قرآن سے نص قطعی ہے، دوسری حدیث سے میں نے آپ کو عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک آپ اپنے شہر اول کے لیے نہیں جا سکتی، ان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے شوہر ثانی سے صحبت نہ کریں۔ تو یہ دوسرا۔ اب جو ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے حلال،
یہ یاد رکھیے اور یہ بہت توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. جس حلالے کے اندر شرط لگا دی جائے حلالے کی کہ میں تم سے اس شرط پر نکاح کر رہا ہوں کہ میں تمہیں اب تمہارے شوہر اول کے لیے حلال کر دوں، اس شرط پر لفظ کہے کہ میں اس شرط پر تم سے نکاح کر رہا ہوں تاکہ تم اپنے شوہر اول کے لیے حلال ہو جاؤ، اور اس کا باقاعدہ ایگریمنٹ کر لیا جائے، لفظ بیان کر دیے جائے، اس کو شریعت نے ملعون کہا. ایگریمنٹ نہیں کر سکتا. باقاعدہ حدیث میں آیا کہ حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے. کون سا حلالہ؟ کہ جو ایگریمنٹ کے ساتھ کیا جائے، شرط کے ساتھ کیا جائے، اس کو منع کیا. ہاں دل میں یہ ارادہ ہو، جو جائز صورت ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میرے بچے ہیں، گھر ہے، اور آپس میں ہم ذہنی تھی، غصے کی وجہ سے آپس میں نہیں، کسی وجہ سے بس حادثاتی طور پر ایک مسئلہ ہو گیا، اور وہ بھی اس پر راضی ہو، شوہر ثانی بھی اس پر راضی ہو، دل کے اندر اس کے دل کے اندر جذبات بھی ہو. یاد رکھیے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس نے نکاح کیا ہے، نکاح حلالے کے لیے، یا دوسرا نکاح جو ہوتا ہے وہ بشرط صحیح نکاح کے ساتھ اور مہر اصلی کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے، یہ بغیر معاقد کے، بغیر کسی شرط کے کیا جاتا ہے. لہذا اس میں اگر شوہر ثانی چاہے اسے طلاق نہ دینا تو زندگی بھر اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. مجبور کرنا گناہ ہے، مکروہ ہے، اور شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا. ہاں ارادہ ہو عورت کا بھی اور شوہر اول کا بھی کہ ہمارے رشتے آپس میں چل رہے تھے اس طریقے سے، اب آپ کے سامنے مسئلہ، اب وہ اگر چاہے کہ ٹھیک ہے یار یہ بیچارے اچھے لوگ تھے اور یہ ایک نیک مقصد کے لیے اگر وہ خود طلاق دے دے، شرط نہ لگائی جائے، باؤنڈ نہ کیا جائے، پابند نہ کیا جائے، نکاح نامہ میں اس طرح کے الفاظ نہ لکھے جائیں، اسے شرط نکاح کے ذریعے شوہر اول کی طرف حلال کے ذریعے جو ہے مقدر نہ کیا جائے، تو شریعت نے اس حلالے کو جائز اور بعض صورتوں میں مستحسن بھی لکھا. تو یہ حلالے کا وہ جائز طریقہ تھا. اب ہمارے ہاں یہ بڑھتے ہوئے رجحان طلاق کے، آپ یقین مانیے آپ پچھلے 2-3 سال کی پورے پاکستان سے آپ دارالفتہ، مختلف مکاتب فکر کے دارالفتہ، آپ اہل سنت کے دارالفتہ اور مختلف کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک کے ان کو اٹھا کر پڑھے تو پچھلے کچھ سالوں کے اندر طلاق کے اس قدر بڑھتے ہوئے کیسز آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس وجہ کے اندر بہت ساری وجہ جمع ہے، وہ ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، یعنی بہت ساری خرافات کی ایک وجہ جس کے اندر بہت ساری وجوہات شامل ہیں، ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم. اگر آپ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں چلے جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نکاح میں بعض اوقات 11 ازواج مطہرات تھی، لیکن آپ کسی حدیث سے، تاریخ کی کسی کتاب سے یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 11 عورتوں کو ایک ہی گھر میں رکھا ہوا تھا. یا آپ علیہ السلام یا صحابہ کرام علیہ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہو جاتے تھے تو ان کے ہاں یہ باقاعدہ سسٹم تھا، یہ عرب کی ثقافت تھی، ایسا نہیں بلکہ ان کے ہاں یہ ٹرینڈ تھا، ان کی ثقافت تھی کہ وہ نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکی کو الگ کرتے. آپ یقین مانیے 60 سے 70% ہمارے مسائل صرف اس وجہ سے حل ہو سکتے ہیں، طلاق کے ریشو میں کمی آ سکتی ہے کہ اگر ماں باپ اپنے اوپر تھوڑا سا بوجھ لے کر اپنے بچوں کی شادی کریں تو انہیں جوائنٹ فیملی سے جدا کر دیں اور ان کی پرائیویسی کے اندر مداخلت نہ کریں. اکثر بنیاد بنتی ہی یہاں سے اٹھتی ہے. مجھے دیکھ کر ایک دم سے اس نے یوں منہ بنایا، آنے دے بیٹے کو. اب میں چونکہ وقت مختصر ہے، میں وہ ساری چیزوں کو میں نے آپ کو صرف ایک نقطہ بتا دیا. ہماری معاشرے کے اندر طلاق کے بڑھنے والے سب سے زیادہ کیسز کی بنیادی وجہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے.
देवर भी है, जेठ भी है, भाभियां भी हैं, नंदे भी हैं, सास भी है और ससुर भी है, और उसने सारे मोहल्ले का बोझ भी उसके कंधे पे डालना है। अब ये है हमारी बहू। मिसालें देकर या आपको संजीदा नोयत का केस है खुदा के वास्ते। तो आने वाली बच्ची जिसको बाप ने घर के अंदर गुड़िया बनाकर, अपनी आंखों का तारा बनाकर, उससे कभी काम करवाना भी पसंद नहीं। बाप की एक फितरी मोहब्बत होती है, एक फितरी मोहब्बत होती है कि वो नहीं चाहता कि मेरी बच्ची काम करे, लेकिन उसको खाना अमूरे खानादारी सिखाना माँ की जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे का एक सितमजरी मामला ये भी है कि अच्छा वो जो पहले वाली आई थी वो तो ये काम करती थी, खुला तो ये भी करती है, तुमने भी ये करना है, याद रखो कि ये भी करना है, उसके भी कपड़े धोने हैं, उसका भी खुला। ये सारी रोज की चिक 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 चिक, बर्तन से बर्तन बजते 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 वो बर्तन पूरी देग बनकर जब फटती है तो फिर घर के घर बिगड़ गया, घर के घर तबाह हो जाते हैं, माशरा तबाह हो जाता है, सुकून बर्बाद हो जाता है, घर एक जो है जंगल का कानून बन जाता है, घर के अंदर दिल नहीं लगता, अजनबियत हो जाती है, रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है। वो बच्चा जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार, इताअत गुज़ार, आंखों का तारा, दिल का सुरूर हुआ करता था, शादी के बाद वो माँ को खटकने लग जाता है। कभी अगर बीवी की मान ले तो माँ की नजर में, माँ की मान ले तो बीवी की नजर में, वो बेचारा एक घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। आखिर मानू तो मानू किसकी? वो बेचारा कारोबार में, मुआशी मुश्किलात में, मुआशरे में अपने जो है 100 जगह पर मुंह दे रहा होता है। घर पे आता है वही मुंह पे 12 बजे हुए, माँ अपनी शिकायतें लेकर बैठी है, बीवी अपनी शिकायतें लेकर बैठी है, बच्चे अपनी शिकायतें लेती है, घर का माहौल उसे काटने को दौड़ता है। जिस घर में आकर उसे सुकून महसूस होना था, जिसकी ठंडक के लिए इस रिश्ते को कायम किया गया था, कि जिसको देखकर तुम्हें तस्कीन महसूस होनी थी, जो तुम्हारी तस्कीन राहत का सामान बनना था, वहीं पर आकर उसे जो है तपिश महसूस होती है, वहीं पर आकर उसे चुभन महसूस होती है, वहीं पर आकर उसकी तकलीफ दुगाना हो जाती है। क्या खाना खाएगा, क्या वो सेहत पकड़ेगा, क्या वो ज़हनी तौर पर मुतमईन होगा, क्या वो आपका जो है वो हमसफर बनेगा? खुदा के वास्ते अपने मुआशरे में, अपने घरों के अंदर अपनी बच्चों को शादी के बाद खुदा के लिए जीने दो, जीने दो उन्हें यार। क्यों उनके सरों पर नाक बनकर बैठ जाते हो? नहीं, हमारी चलेगी। एक माँ का बाल दिया, खुदा के वास्ते मैंने कई रिश्तों के अंदर देखा है, माँ की नाक पे नहीं बैठती है। एक बार अरे भाई वो भी इंसान है, आपकी भी फितरत है। दुनिया में दिन में 10 बार आपको 10 लोगों की बातें बुरी लगती होगी, लेकिन क्या आप हर एक की बात पर रिएक्ट करते हैं? आपको अपने वालिद की भी बात बुरी लगती होगी, बाप को अपने बेटे की बात बुरी लगती होगी, लेकिन ये क्या कि हमने अगर सजा देनी है तो सिर्फ घर की बहू को देनी, अपनी बीवी को देनी, फिर बाप के सामने, माँ के सामने बच्चा भी लाता भी है। हमारे माशरे में आप इस दौर के अंदर दर्जनों सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रोज खबरें आती है, सिलेंडर फट गया, बहू मर गई। कभी आपने सुना सिलेंडर फटा, सास मरी है? बहू क्यों मर गई? कमरे में ऑक्सीजन भरी, बहू मर गई, बहू ने फंदे पे झूला ले लिया। अरे ये बहू ही क्यों? वो उसको जीने का हक दिया, उसको हमने फैमिली जो है सिस्टम के अंदर इतना जकड़ दिया, जो बच्ची बेचारे घर के अंदर से सहम कर एक रिश्ते के साथ जुड़कर आई थी, हमने उस रिश्ते का नाम ही नफरत बना दिया, हमने उस रिश्ते का नाम ही सजा बना दिया, हमने उस रिश्ते को इतना तनज़्ज़ुली में गिरा दिया कि खुदा की कसम अब लोगों को शादी के नाम से और जॉइंट फैमिली में रहने वालों को पता है कि हमारे रिश्तों के अंदर कितनी गैर मानूसियत हो चुकी है। ये सारे दर्द हैं हमारे मुआशरे के, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई समझने के लिए। मैं बहुत सारे ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बड़ा महज़िब है, अच्छा माशाल्लाह, बाशरा भी है, दाढ़ी भी है और नमाजी भी हैं, सजदों के निशान पेशानियों पर है, उम्रे पे उम्रे किए जा रहे हैं, लेकिन घर के अंदर जब बात बहू की आ जाए, सास कहती है तुम चुप रहो। अरे हक पर बोलने भी नहीं दिया जाता उस मर्द को। उस ससुर का क्या काम है? ऐसे ससुर की क्या जरूरत है कि जब बहू के बारे में हक बोलने की बात आए तो बेटा जो है
بیٹے کو بھی چپ کرا دیتی ہے, شوہر کو بھی چپ کرا دیتی ہے, تم چپ رہو, تم باہر چلے جاؤ. عورتوں کا معاملہ ہے. کیوں عورتوں کا معاملہ ہے؟ اس کی بیوی کا معاملہ ہے, اس کی بہو کا معاملہ ہے. وہ رشتہ بنا تھا, وہ تعلق قائم ہوا تھا, اس کی بنیاد پر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی. آج آپ نے اس کو اتنا پرایا بنا دیا کہ آپ سمجھ بیٹھے کہ وہ ایک بازار میں بکنے والی چیز ہے. جب چاہا اس کو جوتی پاؤں کی بنا کر اس رشتے کو مسل کر اپنی خواہشات کی تسکین پہ چلا دیا. خدا کے لیے یار غور تو کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. یہ نمازوں کے سجدوں کے نشان, یہ پیشانیوں پر پڑے ہوئے سیاہ نشان, یہ لمبی لمبی داڑیاں, یہ کل بروز قیامت اگر تمہیں بچا پائے. لیکن خدا کی قسم کتنی عورتیں اپنے ماں باپ کی عزت و ناموس کے لیے اس لیے زندگی بھر اپنے اوپر وہ اس جرم بے سبب کو اور اس سزائے مستقل کو سہتے سہتے ساری زندگی گزار دیتا, ساری زندگی گزار دیتی ہے. وہی بچیاں چھوٹی والی آگے چل کر اپنی ماں کو دیکھتی ہیں کہ میری ماں کے ساتھ یہ, وہ تربیت بن رہی ہوتی ہے, وہ ذہن بن رہا ہوتا ہے, وہ حساسیت ہوتی ہے, وہ سینسیٹیوٹی ہوتی ہے. وہ بچوں کے کچے ذہن ہوتے ہیں, وہ لے رہے ہوتے ہیں ایکسپٹ, وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم نے اس معاشرے کے اندر ماں جیسے معزز رشتے کو, بیوی جیسے معزز رشتے کو, بیٹی جیسے معزز رشتے کو یہ کہہ دیا جاتا ہے. بھائی ہمارے یہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب یہاں سے ڈولی اٹھی ہے پھر جنازہ ہی آئے. کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ کہاں ہے شریعت میں؟ کس جگہ لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کس قرآن کی آیت میں ہے کہ ڈولی اٹھنے کے بعد پھر جنازہ ہی آئے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے سن لیا آپ نے؟ خدا کے واسطے آج کے وہ رشتے نہیں رہے, وہ غیرت مند معاشرے میں نہیں رہے, وہ تعلقات نہیں رہے. اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کی دہلیز سے یہ کہہ کر مت بھیجا کریں, بلکہ یہ کہہ کر بھیجا کریں, اے غیرت مند بھائی, اے غیرت مند باپ, اے غیرت مند نوجوان, تجھے یہ کہہ کر بھیجنا پڑے گا آج اس پرفتن دور میں کہ بہن بیٹی جب تجھے میری ضرورت ہو میں تیرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوں گا, تیرے ہر برے وقت میں تیرے کام آؤں گا. یہ کہنا پڑے گا ہمارے معاشرے کو, یہ کہنا پڑے گا. نہیں تو آج یہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ حیوانیت زدہ ماحول اور یہ درنگیگیت یہ انسانی معاشرے کو حفظ کی طرح کھا کر ختم کر چکی ہے. خدا کے لیے ان چیزوں کی طرف غور کیجیے. وقت اپنی مکمل تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کرنی تھی. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ خدا کے لیے اپنے رشتوں کے اندر یا محبت, حساسیت, میں کہوں گا گھر کے سربراہ کوئی ذمہ داری آپ پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا ہے, آپ کو گھر کا سربراہ بنا ہے. یار آپ خود سوچیں, ایک جگہ جب آپ کو بولنے کا حق بیان کرنے کی بات ہو تو کبھی تو اپنی مردانگی دکھاؤ. یہ مردانگی کس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو حق بولنے کے وقت خاموشی اختیار کرنے کا کہہ دیا جائے, گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا جائے, اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھتے ہوئے اور آنکھ کان آڑے کرنے کا کہہ دیا جائے, خدا کے واسطے اس جگہ پر حق بولا, بچیوں کے ساتھ کھڑے ہوا. یہ معاشرے کے اندر پھر ہمارے بچوں کی جب میں نے عرض کی کہ پرائیویسی کے اندر ان کی ذاتی زندگی کے اندر مداخلت نہ کی جائے کہ بیٹا یہ آپ کی ہر ایک زندگی کا ایک کرائٹیریا, ایک لمیٹیشن ہے, ایک رشتوں کا تعین ہے کہ آپ نے اس حد تک اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد اب اس کی بیوی کا حق ہے, اس کے بعد اب اس کے شوہر کا حق ہے. آپ اگر گھس جائیں اتنے اندر, میں اب اس پوائنٹ آف ویو کی طرف نہیں جا رہا کہ آج کل معاشرے کے اندر آپ بھی سوشل میڈیا سے باخبر ہے. کوئی یہ 6, 7, 8 سال کے بچے ان سے پوچھے, آپ سے زیادہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر, کیا ہو رہا ہے گھروں میں, کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. میں آپ کو آپ کے اپنے شہر کی روز کے کیس, آپ جا کر تھانے میں جا کر پوچھیں کس طرح کے کیسز آ رہے ہیں بہوؤں کے ساتھ یا ان کے سسر, ان کے جیٹ, ان کے دیور, جو سلوک ہو رہا ہے وہ بیچاری عزت چھپا کر گھر کی نام نمود کے لیے نہیں ہے.
वो बेचारी जुल्म सहती रहती है, जुल्म सहती रहती है, खामोशी इख्तियार करती है। अरे खुदा के बंदो, क्या तुम खुदा को मुंह दिखाओगे? क्या अपनी लंबी लंबी दाढ़ियां और अपने चेहरों के ऊपर बनी हुई पेशानियों को पेश करके क्या तुम रब से उसकी कुर्बत और बख्शिश का सवाल करो, जबकि तुम्हारे घरों के अंदर इस तरह के जराइम हो रहे हैं कि अपनी ही बेटी जैसी बहू मुकद्दस रिश्ते में बंधी हुई के ऊपर गलत निगाह डालकर उसके रिश्ते को मजरूह करते हैं, उसकी जो है वो उर्मत को पामाल करते हैं, उसकी नामोज को पामाल करते हैं। अगर वो बोल पड़े तो उसी पर गलीज अंजाम लगाकर उसको खुदकुशी करने पे मजबूर कर दो। कोई तो बोले मुआशरे में, नहीं बोलते, हम नहीं खड़े होते। खुदा के लिए इन चीजों की तरफ तवज्जो दो, वरना ये मुआशरा बहुत तेजी के दलदल में धंसता चला जा रहा है। बहरहाल मुख्तसर ये कि हमें इस तदारुक के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। घर के सरबराह अपना काम करें, उनके बच्चों की प्राइवेसी में मुदाखलत ना करें, मुमकिन बन पड़े तो उनके साथ उस बर्ताव किया जाए जिस तरह की अपनी बेटी। क्या खूबसूरत जुमला किसी ने कहा कि अगर हर सास अपनी बहू को बेटी बना ले और हर बहू अपनी सास को माँ बना ले तो यकीन मानिए हमारे मुआशरे के अंदर जो इतने बड़े जो ये सिस्टम के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ पड़ा है, घरों का अमन जो है वो दाव पे लगा पड़ा है, यकीन मानिए कई मसाइल सिर्फ इस वजह से। और जिन लोग, ऐसा नहीं है कि पूरा मुआशरा खराब है, माशरे में अच्छे लोग भी हैं। ये वही अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से बारिश बरसती, ये वही अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से रिज़्क़ उतरता, ये वही अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह आसमान से अज़ाब रोक लेता, ये वही अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का सिस्टम बनाया हुआ, यही वो अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला तुम पर रहमतें नाजिल करता है। चंद लोग अच्छे हैं माशरे में और वो अपने घरों के अंदर सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनके हुकूक का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का, अपनी बहुओं का, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उसी के अंदर ये जिम्मेदारी बनती है उन घर के सरबराहों की कि वो अपने बहुओं बेटों के जो मामलात हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके ज़रूरत के औकात हैं, उन औकात में उनकी करीब, उनके कमरे, उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत ना करें। ये बहुत संगीन जुर्म है, बहुत संगीन गुनाह है। इसके हवाले से हमें अपनी संजीदगी के साथ अपने घर के अंदर बैठकर बात करें, अपने बच्चों से बात करें। क्या शरीयत ने, जब कुरान इतनी बारीकी से इस हदीस इसको बयान कर रहा है शरीयत के अहकाम को, तो हमें एक बात करने में क्या, अपने बच्चों से जबान से बैठकर बात करना, कैसे घर चल सकता, कैसे अमन आ सकता, हम क्या करें, क्या किरदार अपना है। तो इंशाअल्लाह आप देखिए अपने घर के अंदर खूबसूरत माहौल, जहाँ दीनी माहौल होता है। फिर एक बहुत बड़ा सद्दे बात के लिए अर्ज करूँ कि दीनी माहौल के साथ मिलकर, दीनी माहौल के साथ जितना मुमकिन हो सके आप दीनी माहौल के साथ अटैच रहे। इंशाअल्लाह इसके भी पॉजिटिविटी असरात आपके घर के अंदर ज़रूर मुनक्किद होंगे। नमाजें पढ़ेंगे, खौफ खुदा होगा, खशियत इलाही होगी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हया और शर्म आएगी तो इंशाअल्लाह जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे से कम। बहुत भी अच्छे लोग भी हैं माशरे के अंदर, अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला हम सब के इन जान माल इज्जत और आबरू की भी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह करीम हमारे इस सिलसिले को जो मैंने आज की, ये भी याद रखें कि कोर्ट से तलाक लेने के हवाले से, कोर्ट के हवाले से तलाक लेने के हवाले से हमारे यहाँ गलत फहमी पाई जाती है। याद रखें खुला किस चीज़ का नाम है? खुला नाम ये है कि औरत अपने महर या किसी रकम के एवज शौहर से अपने उस रिश्ता निकाह को ख़त्म करे, इसको खुला कहते हैं। और ये हक भी शरीयत ने सिर्फ शौहर को दिया है, किसी जज को, किसी वकील को नहीं दिया। हमारे माशरे की ये भी सितम तरीफी है कि अगर काश ये माशरे का हर तबका, ये वकील, अल्लाह वकील तो ऐसा, यानी ऐसा लगता है कि पैदाइशी तौर पर इनको बताया गया था कि तुमने वकील बनना। सबसे पहले रिश्तों की बिगाड़ में सबसे बड़ा किरदार जहां पर आपने वकील डाल दिया। अब आप मुझे माशरे में एक मिसाल ला के दे दे कि जिस केस में वकील आया और वो माशरा अक्सर अंदाज से मुकम्मल। एक मिसाल नहीं दे सकते आप। झूठ बुलवाने के लिए औरत को कहते हैं झूठ बोलो कि मेरे ऊपर जुल्म होता था, झूठ बोलो कि मुझे सिगरेट से जलाता था, झूठ बोलो कि मेरे साथ नाजायजी करता था, मुझे नाम नफका नहीं देता था। वकील के कहने पर वो झूठ बोलकर लिख देती है और उस माशरे के उस रिश्ते का तकद्दुस पाबंद कर दिया जाता है और उसको कोर्ट लिख के देता है भाई हमने डिवोर्स दे दी। डिवोर्स हुई नहीं, उसने आगे निकाह कर लिया, अब ये निकाह पर निकाह हो गया, निकाह पर निकाह, हराम, जिना, लेकिन किसी को फिक्र नहीं।
الحمدللہ ہم نمازی بھی ہیں، ہماری داڑیاں بھی ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں. بیٹی وہ جی بس کورٹ سے ہم نے طلاق لی تھی، اس کے بعد نکاح کر دیا.